إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ آج کے اس اجلاس میں مدرسہ الامام البانی منشور میں شرکت کا موقع ملا۔ طلباء کی طالبات کی ایکٹیویٹیز، ان کی تعلیمی کارروائی کارکردگی ہم نے دیکھی اور سنی۔ طلباء، طالبات، اساتذہ، معلمات، انتظامیہ قابل مبارکباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ تعلیمی رپورٹ بھی ہم نے سنی، ادارے کے مختلف شعبہ جات کی تفصیل بھی گوشے گزار ہوئی۔ یقیناً یہ خوش آئند اقدام ہے اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے جو بات بتائی گئی، سکھائی گئی، وہ تعلیم سے متعلق ہی تھی۔ یہی حکم ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جس امت کو پہلا حکم پڑھنے کا ملا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان بچہ اور بچی تعلیم یافتہ ہو، لیکن واقعہ اس کے برخلاف ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے، ذمہ داروں کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنے کی دعوت دیتا ہے، چونکہ تعلیم یہ کسی بھی زندہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو قوم تعلیم کے میدان میں پچھڑ جاتی ہے وہ ہر میدان میں پیچھے ہوتی ہے۔ وہی منظرنامہ آج ہمارے سامنے ہے، لیکن یہاں جب تعلیم کی اہمیت پر ہم بولتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ علوم دو طرح کے، ایک علوم تکوینی ہے تو دوسرے علوم شرعی ہے۔ علوم تکوینی سے مراد دنیاوی علوم ہے۔ دنیاوی علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ضرور قرار دیا ہے، اہم بتایا ضرور ہے، جیسا کہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے ماتحت کر دیا وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ تسخیر کائنات کے سلسلے میں جتنے علوم کی ضرورت پڑتی ہے اللہ نے انسان کو عطا کیے۔ یہ علوم دنیاوی علوم اہم ضرور ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ترجیح اور فیصل شریعت کے علوم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم شریعت وہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور حاجت ہے۔ اگر مسلمان شریعت کے علم سے ناواقف ہو، نبوت کے علم سے بے بہرہ ہو، دور ہو، تو
تو وہ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے باوجود گمراہ ہو سکتا ہے، راستہ بھٹک سکتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اکثر لوگ لا علم ہیں یعنی جاہل ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی علوم جانتے ہیں، دنیا کے ظاہری علوم جانتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہے، آخرت کے علم سے ناواقف ہے۔ جو مسلمان آخرت کے علم سے ناواقف ہو، شریعت کے علم سے ناواقف ہو، قرآن مجید کی زبان میں وہ جاہل ہے، لا علم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ڈگری رکھتا ہو، بڑے سے بڑی ڈگری رکھتا ہو، لیکن وہ لا علم ہے۔ اسی لیے شریعت کا علم یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، ہر مسلمان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آئے دن بڑے بڑے دھوکہ دھڑی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، غبن کے واقعات ہو رہے ہیں، بینک ڈوب جا رہے ہیں اور لوگ دولت سمیٹ کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں ملوث اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے۔ تعلیم تو انسان کو اچھا بناتی ہے، صالح اور نیک بناتی ہے، تو پھر یہ دھوکہ دھڑی، رشوت ستانی، لوٹ مار کے واقعات وہ بھی اہل علم کی جانب سے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر دینی علوم، شرعی علوم سے ناواقف رہے، علم نبوت سے دور رہے، تو یہ علوم خود گمراہ ہو جاتے ہیں، بے راہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرعی علوم کی اہمیت سمجھاتے ہوئے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن مجید سکھائے اور سیکھے۔ اور پھر وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں، علم کی اہمیت، علم کی فضیلت کے سلسلے میں طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں عموماً غلطی کی جاتی ہے۔ العلم سے مراد جملہ علوم نہیں ہے، سارے علوم نہیں ہیں، بلکہ العلم سے مراد مخصوص علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے اور فرض ہے۔ علماء حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ علم جو انسان کی اس کی ذات سے بعینی ہی متعلق ہو، اس کی ضروریات زندگی سے متعلق ہو، ایسے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر وہ فرض عین ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ توحید سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو توحید سے متعلق، کلمہ توحید سے متعلق جاننا، شرک سے متعلق جاننا تاکہ اپنے آپ کو وہ شرک سے بچا سکے، یہ ہر مسلمان کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہوا۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوا۔ کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد آدم کی اولاد سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والے ہیں ان کو نکالا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا اپنی ربوبیت کا، الست بربکم قالوا بلا، سب نے ربوبیت کا اقرار کیا۔ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان، ہر بچہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو، وہ اسلام پر، فطرت پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول کے زیر اثر وہ مختلف مذہبوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا کوئی بھی شخص، جاہل سے جاہل شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ
کہ توحید کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، شرک کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، یہ اس کا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی لیے دین اہمیت، شریعت کا علم، دین کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ ہر انسان کی ضرورت اور اس کی حاجت کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق اس کا حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ مثلا نماز آپ پر فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوا۔ آپ تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں یا کسی اور پیشے سے منسلک ہیں تو اس کے مطابق اسلام کی کیا تعلیم ہے اس کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہوا۔ تو دین کا علم، شریعت کا علم ہر انسان پر اس کی ضرورت اور اس کی طاقت کے مطابق فرض قرار پاتا ہے۔ اسی کو اصول فقہ کی اصطلاح میں یوں کہا گیا ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جو چیز جس چیز کے بغیر واجب مکمل نہیں ہو سکتا تو اس چیز کا سیکھنا بھی واجب قرار پاتا ہے۔ لہذا دین کا علم جو آپ کی ذات سے متعلق ہے، آپ کے فرائض اور واجبات سے متعلق ہے، اس کا سیکھنا آپ پر ضروری ہے۔ البتہ مفصل دینی تعلیم کا حاصل کرنا، مکمل عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر شخص پر واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن دین کا اتنا حصہ جو آپ کے فرائض سے منسلک ہے، آپ کے واجبات سے متعلق ہے، اس کا حاصل کرنا آپ پر ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر توحید مکمل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کلمے کا مطلب نہیں ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے نہیں ہیں، اس کے بغیر آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پہلے آپ اس کا مطلب جانیں گے اور پھر اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو شریعت کا علم یہ بنیادی علم ہے، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہم ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں دین کی بنیادی تعلیم، اس کو سیکھنا، اس کا سکھانا آج کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ تعلیم کو شرک سے آلودہ کیا جا رہا ہے، تعلیم میں شرک کو ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سرسوتی وندنا ہے، وندے ماترم ہے، ابھی بھگوت گیتا ہے، اور مختلف قسم کی وسائل کے ذریعے سے تعلیم کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، شرکیہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں ہندوستان کے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق لقمان علیہ السلام کی زبان میں سکھائے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو شرک سے متعلق اپنے بچوں کو تعلیم دینا، بتلانا کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے، اپنے بچوں کو وہ اس بات کی تعلیم دے۔ اور ایسے ہمارے ماحول میں، شرکیہ ماحول میں، شرک و بدعات کے ماحول میں ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو دی تھی۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے الدین کو منتخب کیا ہے، ہر دین نہیں بلکہ مخصوص دین کو، دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تو تم مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنا۔ ایسی تعلیم دینا آج ہمارا فریضہ ہے، والدین کا فریضہ ہے، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دے، اور ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے مرتے وقت کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے بعد آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم توحید پر جمے رہیں گے اور توحید ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ایسی تعلیم کا دینا، ایسی تعلیم کا عام کرنا، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا آج کی سب سے بڑی، سب سے اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں، دین کی بنیادی تعلیم دیں، اور اس میں غفلت
یہ ہمارے ناکامی اور ہمارے دنیاوی اور اخروی خسارے کی بنیاد ہے۔ لہذا سرپرستوں کا یہ فریضہ بنتا ہے، والدین کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اولاد کے سلسلے میں وہ فکر مند ہو۔ جہاں انہیں وہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، وہیں ابتدا میں ان کو ان کے دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کرنا، انہیں اس تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اس سے غفلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ کے سامنے جواب دینے، اس کا آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو یہ دین کی بنیادی تعلیم یہ اولین فریضہ ہے، اس کو سمجھیں۔ اور یہ جو مدارس ہمارے درمیان میں موجود ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس تعلیم کو دینا، جس تعلیم کی اہمیت ہمارے مذہب نے ہم کو دی تھی، اس کا حکم دیا تھا، آج سب سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے غفلت کا شکار ہیں۔ دینی تعلیم، ہماری دینی تعلیم کی ہمارے نظر میں اہمیت کم سے کمتر ہونے لگی ہے، بلکہ گھٹنے لگی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ تعلیم دنیا والوں کی نظر میں سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول کی نظر میں یہ ناقص ہے، یہ جہالت سے قریب ہے۔ اور اگر آپ اپنے بچے کو عالم یا کہ صاحب علم بنانا چاہتے ہیں تو اس کو دنیاوی تعلیم سے پہلے دین کی تعلیم سے واقف کرائیں، اس کو شرک اور کفر کی تمیز بتائیں، توحید اور شرک کا فرق بتائیں، اور اس کو مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز بتائیں۔ اگر ایک بچہ اور بچی صاحب ایمان ہو، اس کو ایمان معلوم ہو، کفر معلوم ہو، اس کو توحید معلوم ہو، اس کو شرک معلوم ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ ام سلیم کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ام سلیم صحابیہ تھی، صاحب ایمان تھی، توحید پرست تھی۔ ان کے پاس حضرت طلحہ نے اپنا رشتہ پیغام بھیجا، شادی کا پیغام بھیجا۔ طلحہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے۔ انہوں نے اپنا پیغام ام سلیم کے پاس بھجوایا۔ ام سلیم نے کہا کہ طلحہ، تم جیسے نوجوان کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، تم میں کوئی عیب نہیں ہے، تم اچھے خاندان کے ہو، بہت شریف ہو، سب باتیں مسلم ہیں، لیکن میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، لہذا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ان کا پیغام ٹھکرا دیا۔ کس بنیاد پر ٹھکرایا؟ دین کی بنیاد پر ٹھکرایا۔ آج یہی چیز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دین یہ سب سے اول اور سب سے مقدم ہے۔ سارے فیصلے ہمارے دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، شادی بیاہ ہو، تعلیم ہو یا کوئی اور چیز ہو، ساری چیزوں میں دین مقدم ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ ہاں، ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اگر تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان بن جاؤ، تو تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے اور میں تمہیں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت طلحہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے ام سلیم سے شادی کر لی۔ غور کریں، معمولی سی واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتا ہے کہ ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان بچی اگر دیندار ہو، ایمان والا ہو اور توحید پرست ہو تو معاشرے میں انقلاب آتا ہے۔ معاشرہ پورا کا پورا ایمان والا معاشرہ بنتا ہے، توحید پرست معاشرہ بنتا ہے، وہاں کفر اور شرک کی آمیزش نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ایسے معاشرے کو پیدا کرنے کی ہے، ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دین کی ابتدائی تعلیم دیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور جب وہ دین میں پکے ہو جائیں گے، توحید اور شرک کا فرق جاننے والے ہوں گے، ایمان و کفر کا فرق سمجھنے والے ہوں گے، تو اس کے بعد آپ دنیا میں انہیں بھیج دیں، دنیاوی تعلیم جہاں تک دینا چاہیں دے، وہ ان کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہوگا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں، اور اس جانب توجہ دیں۔ تو
یقیناً ہمارا معاشرہ یہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے اور اپنے معاشرے میں انقلاب لا سکتے ہیں. اور جو معاشرے میں بے راہ روی نظر آ رہی ہے اور جو ارتداد کی ایک کیفیت ہے کہ مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, شادی کر رہی ہیں, یہ سب کا علاج دینی تعلیم کے اندر ہے. اگر ہم بچپن میں ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیے ہوئے ہوتے تو آج ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. سلیم نے اس کو عملاً کر کے دکھلایا ہے. لہذا سلیم کو اپنا آئیڈیل بنا کر سامنے رکھ کر آج ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے, اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے, جنت کا مستحق بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.